نون لیگ نے بالکل بھانٹوں کی طرح، مسخروں کی طرح، ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، سیاست قطعاً نہیں ہے۔ میری پیپلز پارٹی سے نہیں بنی، نون لیگ سے نہیں بنی، پی ٹی آئی کی حکومت کو میرا سوا سال ہوا تھا جب میں نے ایک کالم لکھا کہ مجھ پہ لعنت جو میں نے ان کو سپورٹ کیا، ٹرین وہ کیا اورنج پتہ نہیں کیا اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کا میں نے کہا یہ جنون کام، لیکن اس کا فالو اپ نہیں کیا۔ شہباز شریف نے کیوں؟ اس میں نہ کمیشن تھا، نہ کیک بیک تھا، نہ گلیمر تھا، نہ ووٹ تھا۔ نون لیگ نے بھی بھانڈوں والی بات نہیں ہے، جلسہ فلاپ، عقل کو ہاتھ مارو، سوائے اس کے کہ لوگ تم پہ ہنسیں گے اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن ہمارا پولیٹیشین بہت ڈھیٹ ہے، بہرحال تمہارے پاؤں کے نیچے زمین نہیں، تمہارے سر پہ آسمان نہیں، مکمل طور پہ لاوارث لوگ۔ باقی آخری بات یہ ہے کہ نون لیگ نے بالکل بھانٹوں کی طرح، مسخروں کی طرح، ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، سیاست قطعاً نہیں ہے۔ میرا رب گواہ ہے، دیکھیں بات سنیں، میرا پروفیشن اس طرح کا ہے، میں اس میں میرے لیے یہ عبادت کی طرح ہے۔ پڑھا میں نے اکنامکس، میرا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے، آیا میں ادھر تو چک مارنے نہیں آیا۔ میرا پورا جو کیریئر ہے وہ اس بات کی گواہی کہ میری پیپلز پارٹی سے نہیں بنی، نون لیگ سے نہیں بنی، پی ٹی آئی کی حکومت کو میرا سوا سال ہوا تھا جب میں نے ایک کالم لکھا کہ مجھ پہ لعنت جو میں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کی کوئی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی، اسد عمر کا آگا پیچھا پتہ نہیں لگ رہا، فلاں نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا، اس طرح کی بات میں ان کے ساتھ آ گئی، لیکن جو سچ تھا میں نے بیان کیا۔ شہباز شریف کی گورننس کو میں نے کبھی ہائی ریٹ نہیں کیا، لیکن جب اس آدمی نے ایک انیشیٹو لیا کچن گارڈننگ کا، میں نے بہت تعریف کی، لوگوں نے کہا یار یہ ٹرین وہ کیا اورنج پتہ نہیں کیا اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کا میں نے کہا یہ جنون کام، لیکن اس کا فالو اپ نہیں کیا۔ شہباز شریف نے کیوں؟ اس میں نہ کمیشن تھا، نہ کیک بیک تھا، نہ گلیمر تھا، نہ ووٹ تھا، کام بڑا تھا وہ۔ تو یہ تو بالکل ہو سکتا ہے، اگلے کولیاں کون ہے، اور ہم تو فضول سے لوگ ہیں، کم علمی کی وجہ سے، مس انفارمیشن کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے کوئی بات غلط ہو تو رب سے بہتر کون جانتا نہیں ہے، جان بوجھ کے کبھی نہیں۔ تو نون لیگ نے بھی بھانڈوں والی بات نہیں ہے، جلسہ فلاپ، عقل کو ہاتھ مارو، تمہارے تو پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا، پی ٹی آئی کے جلسے کو فلاپ قرار دے رہے ہوں، سوائے اس کے کہ لوگ تم پہ ہنسیں گے اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن ہمارا پولیٹیشین بہت ڈھیٹ ہے، بہرحال پھر نون لیگ نے کہا ہے، کمال کی بات ہے کہ پی ٹی آئی عوام میں اپنی مقبولیت کھو رہی ہے۔ وہ کدھر کھو رہی ہے؟ تمہارے پاؤں کے نیچے زمین نہیں، تمہارے سر پہ آسمان نہیں، مکمل طور پہ لاوارث لوگ۔ اس ملک میں کل پرسوں ترسوں چوتھ جب بھی جنون الیکشن ہوا تمہارا نام و نشان دکھائی نہیں دے گا۔ اور یہ بات میں اب نہیں کر رہا، 3-4 سال سے میں یہ ایک نون لیگ ایک برف کا بلاک ہے جو جون جولائی کے مہینے میں تپتی ہوئی ریت پہ پڑا اور یہ پگھل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر 2-3 سال کے بعد میں نے اس کو چینج کیا اور یہ کہا کہ اب پگھل چکا ہے، اس کے نیچے کو گندا مندا پانی رہ گیا، ایک وائپر آئے گا، ختم، یہ اوقات ہے ان کی۔ اچھا، پی ٹی آئی کے لاہور میں جلسے کرنے پہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ہم روک کے دکھائیں گے وغیرہ، وہ ایک اور کہانی۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی عوام میں مقبولیت، او خدا کا خوف کرو، کن کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ اس ملک میں اب اگر آج کی تاریخ تک، کل کیا ہوتا میں نہیں جانتا، اگر کوئی مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ ہے پی ٹی آئی۔ اور میرا ایک تھیسس ہے جو ان کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کی اپنی وجوہات ہے۔ کیا اگر پی ٹی آئی کی مقبولیت کو ختم کرنا ہے، اقتدار دے لو، دیکھو 1.5-2 سال میں ہوتا ہے۔ وجہ
یہ جو دو پولیٹیکل پارٹیز، یہ نون لیگ اور اس سے بھی بڑھ کے میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی، یہ ملک کو وہاں پہنچا چکے ہیں. ان کے کمیشن، ان کے کیک بیک، ان کی حرکتیں، ان کا سارا اس ملک کو وہاں لے آیا ہے. اب اس کو ریورس کرنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا، اور یہ زمانے معجزوں کے نہیں ہیں. ختم، کام بڑا تھا وہ. تو یہ تو بالکل ہو سکتا ہے. اگلے کولیاں کون ہے، اور ہم تو فضول سے لوگ ہیں. کم علمی کی وجہ سے، مس انفارمیشن کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے کوئی بات غلط ہو تو رب سے بہتر کون جانتا نہیں ہے، جان بوجھ کے کبھی نہیں. تو نون لیگ نے بھی بھانڈوں والی بات نہیں ہے، جلسہ فلاپ، عقل کو ہاتھ مارو، تمہارے تو پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا. پی ٹی آئی کے جلسے کو فلاپ قرار دے رہے ہوں، سوائے اس کے کہ لوگ تم پہ ہنسیں گے اور کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن ہمارا پولیٹیشین بہت ڈھیٹ ہے. بہرحال پھر نون لیگ نے کہا ہے، کمال کی بات ہے کہ پی ٹی آئی عوام میں اپنی مقبولیت کھو رہی ہے. وہ کدھر کھو رہی ہے؟ تمہارے پاؤں کے نیچے زمین نہیں، تمہارے سر پہ آسمان نہیں. مکمل طور پہ لاوارث لوگ. اس ملک میں کل، پرسوں، ترسوں، چوتھ جب بھی جنون الیکشن ہوا، تمہارا نام و نشان دکھائی نہیں دے گا. اور یہ بات میں اب نہیں کر رہا، 3-4 سال سے میں یہ ایک نون لیگ ایک برف کا بلاک ہے جو جون جولائی کے مہینے میں تپتی ہوئی ریت پہ پڑا اور یہ پگھل رہا ہے. اس کے بعد پھر 2-3 سال کے بعد میں نے اس کو چینج کیا اور یہ کہا کہ اب پگھل چکا ہے، اس کے نیچے کو گندا مندہ پانی رہ گیا، ایک وائپر آئے گا، ختم. یہ اوقات ہے ان کی. اچھا، پی ٹی آئی کے لاہور میں جلسے کرنے پہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ہم روک کے دکھائیں گے وغیرہ. وہ ایک اور کہانی. لیکن ان کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی عوام میں مقبولیت، او خدا کا خوف کرو، کن کو بے وقوف بنا رہے ہو. اس ملک میں اب اگر آج کی تاریخ تک، کل کیا ہوتا میں نہیں جانتا، اگر کوئی مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ ہے پی ٹی آئی. اور میرا ایک تھیسس ہے جو ان کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کی اپنی وجوہات. کیا اگر پی ٹی آئی کی مقبولیت کو ختم کرنا ہے، اقتدار دے لو. دیکھو 1.5-2 سال میں ہوتا ہے. وجہ یہ جو دو پولیٹیکل پارٹیز، یہ نون لیگ اور اس سے بھی بڑھ کے میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی، یہ ملک کو وہاں پہنچا چکے ہیں. ان کے کمیشن، ان کے کیک بیک، ان کی حرکتیں، ان کا سارا اس ملک کو وہاں لے آیا ہے. اب اس کو ریورس کرنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا، اور یہ زمانے معجزوں کے نہیں ہیں. ختم.